بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ کہتے ہیں کہ تم برسوں تک حسین بن علی پر کیسے رو سکتے ہو؟ جواب یہی ہے کہ بابا جو کنیکشن ہمارا ہے، جس دن تمہارا حسین بن علی سے کنیکشن ہو گیا، سوال خود بخود ختم ہو جائے گا، اور جب تک کنیکشن تمہارا نہیں ہے قیامت تو آ سکتی ہے تم اس سوال کے جواب کو نہیں سمجھ سکتے ہو کہ کیوں حسین بن علی کا نام آتا ہے ہماری آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تم نہیں سمجھ سکتے اس کنیکشن کو، ممکن نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں جہاں کنیکشن تھا، کربلا تو بہت بعد کی بات ہے، جناب مسلم کی شہادت اور جناب مسلم کے بعد ان کے فرزندوں کی شہادت، آپ کیا سمجھتے؟ عجیب ہے، روایتیں یہ بھی ہیں کہ کربلا کے واقعات سے پہلے شہادت ہوئی، روایت یہ بھی کہ کربلا کے واقعات کے بعد شہادت ہوئی، 1 سال کے بعد، بعض نے 2 سال کا لکھا ہے کہ 2 سال کے بعد شہادت ہوئی۔ اب یقین جانے زن گرامی، میں بعض اوقات کربلا کو جب سوچتا ہوں تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ جو لوگ مولا حسین کے ساتھ تھے کربلا کے میدان میں، جو ساتھ میں تھے سیدانیوں کی خیموں میں، اہل بیت اطہار کی خیموں میں، بعض اوقات انسان کے لیے یہی ڈھارس بہت ہوتی ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرا کوئی بزرگ ہے میرے ساتھ میں ہے، میری ماں میرے ساتھ میں ہے، میرا باپ میرے ساتھ میں ہے، میری بہنیں میرے ساتھ میں، میری پھوپھیاں میرے ساتھ میں، سیدانیاں ساتھ میں۔ انسان کو ایک ڈھارس رہتی ہے، ایک کو اگر تکلیف ہوتی ہے، کوئی ایک جملہ آ جاتا ہے کسی کی طرف سے صبر کا، حوصلے کا، آسان ہو جاتا ہے۔ میں سمجھ میں نہیں آتا یہ 2 چھوٹے چھوٹے بچوں نے اگر 2 سال اس تنہائی میں گزارے تو کیسے گزارے؟ بہت عجیب اور دردناک واقعات لکھے ہیں، یعنی تاریخ بڑی ڈسٹرب ہے۔ میں نے مطالعہ کیا اور جب بھی مطالعہ کرتا ہوں تو بہرحال میری ایک عادت ہے ایک طالب علم کے ناطے ذمہ داری ہے کہ مطالعہ کر کے آدمی ممبر پر آئے۔ بہت ہی اس کے اندر کنٹروورسیز ہیں، مصائب کے حوالے سے، ہسٹری کے اعتبار سے، تاریخ کے حوالے سے، لیکن جو لکھا ہے وہ بڑا دردناک لکھا ہے۔ مشکور نام کا ایک زندان بان ہے جس کے پاس یہ دونوں بچے قید تھے، اور نہ جانے اس کو کیا خیال آیا، پوچھا، پتہ چلا حضرت مسلم کے فرزند ہیں، خاندان رسالت کے 2 بچے جنہیں خدا نے میری قید کے اندر رکھا ہے۔ عجیب عشق تھا اس کے دل کے اندر۔ ایک مرتبہ کہتا ہے بچوں میں نے تم کو آزاد کیا، میری جو بھی ہوگی دیکھی جائے گی۔ رات کے سناٹے میں جب شام کا وقت آنے لگا، نوت رات کا سناٹا، جب شام کا وقت آنے لگا، شام کے وقت میں اسے زندان کا دروازہ کھول دیا، کہا بچوں تم چپ چاپ نکل جانا، میں کہوں گا بچے نکل گئے تھے۔ زندان کا دروازہ کھول دیا، بچے نکل گئے، بلکہ بعض روایتوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس نے راستہ دکھایا، راستہ دکھا کر ایک کاروان دکھایا، دیکھو وہ کاروان ہے، وہ جا رہا ہے مدینہ کی طرف، تم کسی طرح اس کاروان سے مل جاؤ گے تو تم مدینہ پہنچ جاؤ گے۔ چھوٹے بچے تھے، اتنے عرصے سے زندان میں تھے، شاید چلنے کے عادی نہیں رہے تھے، سمجھدار شاید اس لیول کے نہیں تھے کہ راستے کو سمجھ سکیں، جو بھی سلسلہ ہوا وہ کہتے راستہ بھٹک گئے، کاروان تک نہ پہنچ سکے۔ اب رات بڑی مشکل سے اس تنہائی کے عالم میں گزاری۔ صبح کوئی خاتون آئی ہے اور آ کر اس نے پانی بھرتے ہوئے عکس دیکھا ہے درخت کے اندر، دونوں بچوں کو دیکھا ہے، بچے تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں، عورت اپنے گھر میں لے کر آتی ہے، اور ادھر ابن زیاد نے اعلان کروا دیا ہے مسلم کے بچے فرار ہو گئے، جو لے کر آئے گا اس کو میری طرف سے انعام دیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، اس عورت کا بیٹا رات کو گھر پہ آتا ہے، بعض نے شوہر کا لکھا ہے، اور بلکہ شوہر گھر پہ آتا ہے، اور شوہر کو گھر آنے کے بعد عورت پوچھتی کیوں تھکا ہوا ہے اتنا، کیوں پریشان ہے؟ کہا 2 بچے بھاگے، ان کو ڈھونڈ رہا تھا، مجھے انعام چاہیے حاکم سے۔ اسے نہیں پتا کہ 2 بچے اس کے گھر کے اندر موجود ہیں۔ اور پھر عجیب منظر لکھا ہے، جب بچے رات کو سو رہے ہیں، ایک بے اختیار اٹھتے ہیں، ایک بچہ دوسرے بچے کے گلے مل کر رونے لگتا ہے، گریہ کر رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے۔ کیوں آنسو بہا رہا ہے؟ بابا آئے تھے، کہہ رہے تھے آج تو میرے مہمان بننے والا۔ بھیا ایسا لگتا ہے ہماری شہادت کا وقت قریب آ گیا، بھیا لگتا ہے ہماری زندگی میں اب سانسوں لینے کا وقت کم ہونے لگا ہے۔ آواز اس کے کانوں میں جاتی ہے، بڑی سختی کے ساتھ ان کو جو ہے وہ اپنے پاس قید کر لیتا ہے۔ صبح کا وقت آتا ہے اور ان کو جا کر دریائے فرات کے کنارے ذبح کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے۔ بچے کہتے ہیں ظالم تجھے ہمیں ذبح کرنا ہے، قتل کرنا ہے، تجھے انعام ہی لینا ہے۔ ابن زیاد کی بارگاہ میں ہم کو لے جا، ہم جانے ابن زیاد جانے کا نہیں، میں تمہارے سر کاٹ کر لے کر جاؤں گا۔ خدا لعنت کرے اہل بیت اطہار کے دشمنوں پر کہ جنہوں نے ظلم ڈھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اہل بیت اطہار۔ اور یہ دونوں بچے کہتے ظالم اتنا کر، ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دے۔ عجیب جملہ ہے، خدا کی قسم کربلا والوں کے لیے بڑا زبردست میسج ہے۔ مولا حسین نے صبح عاشور میں بھی شہزادے علی اکبر کو اذان دینے کے لیے بلایا تھا، اور ایک ایک بچے نے میسج دیا ہے کہ ساری کی ساری قربانی اگر ہم دے رہے ہیں تو رب العزت کی رضا کی خاطر قربانی دے۔
ان دونوں بچوں نے کہا ہمیں نماز پڑھنے دے، نماز پڑھنا شروع کی اور نماز جلدی ختم کر کے ایک جملہ کہا ہے، خدا کی قسم جا کے کتابوں میں دیکھیے گا، اے حارث ہم نے نماز کو جلدی اس لیے ختم کیا کہ تو کبھی یہ نہ سوچ لے کہ موت کے خوف سے ہم نماز کو لمبا کر رہے ہیں، ورنہ ہم تجھے بتاتے ہیں کہ حسین کے خاندان کے افراد جب نماز پڑھتے ہیں تو کیسے نماز پڑھتے ہیں۔ کہا کہ تم جو بھی کرو میں تمہیں نہیں بخشنے والا ہوں۔ نماز مکمل ہوئی اور اب دونوں بھائیوں میں اس بات پر جھگڑا ہو رہا ہے، محمد آگے بڑھتا ہے ظالم پہلے میرا گلا کاٹ دے، لیکن جیسے ہی محمد پر وہ تلوار چلانا چاہتا ہے ابراہیم آگے بڑھتے نہیں ظالم پہلے میرا گلا کاٹ دے۔ تاریخ نے نہیں بتایا لیکن دونوں بھائیوں کے گلے کٹے، پہلے جس کا جنازہ فرات میں ڈالا گیا اب یہاں پر معجزے نظر آتے ہیں، پہلے بھائی کا جنازہ انتظار کر رہا ہے، میرے بھائی کا جنازہ آئے گا تو جنازہ آگے بڑھے گا۔ میرا دل چاہتا ہے کب ہوا ہے بچوں تمہیں مرنے کے بعد تو فرات کا پانی نصیب ہو گیا، ہماری جان قربان کربلا کے میدان میں حسین کی 4 سال کی سکینہ پر جو 4 سال کی عمر میں بابا کے جنازے پر جا کر ماتم کرتی رہی، واہ حسینہ کی فریاد کرتی رہی، شام غریبہ آ گئی لیکن شام غریبہ میں بھی بچوں کو پانی نصیب۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آل محمد ایام کلمین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد